بعض لوگ غریب ہوتے ہیں لیکن اللہ نے ان میں غیرت بڑی رکھی. مجھے ایسے لوگ یاد رہ جاتے ہیں. میں جب یہاں آیا امامت کے لیے کئی سال پہلے، تو لوگ عقیدت محبت میں علماء کی دعوت کرتے ہیں. ان کی اپنی عقیدت، ان کی اپنی محبت، ان کو ہم ملامت نہیں کرتے. ان کے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ وہ علماء کی دعوت کریں. ہماری مصروفیات کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ جو بھی بلا رہا ہے بس گھر کا کھانا ہی چھوڑ دے آدمی. وہ کسی نے کہا نا کہ میں بدعتی مولوی کی ایک نشانی میں بتاتا ہوں، وہ مرتے دم تک اپنے گھر سے کچھ کھایا نہیں کرتے. تو اب میری دعوتیں شروع ہو گئیں. میرے ساتھ ایک پٹھان تھا باجوڑ کا تھا، یا پتہ نہیں دیر بنیر کا، مجھے یاد نہیں. وہ بیچارہ گنے کا رس لگاتا تھا ادھر صدر میں گنے کا رس بیچتا تھا وہ، اور گردوں کا مریض تھا. بہت غریب. ایسے غریب کو اگر فری میں آفر آئے وہ تو خوش ہوگا نا، وہ تو خوش ہوگا. اب میری جب 2-3 دعوتیں ہوئی تو میں اس کو بھی لے گیا ساتھ میں. شروع میں ہمیں تجربہ نہیں تھا کہ دعوت کا انکار کیسے کیا جاتا ہے نا. اب لوگ زبردستی لے جاتے ہیں، چل بھائی اب منع کریں گے. تو اب اللہ کا شکر ہے پتہ ہے کہ کیسے انکار کرنا ہے نا. تو 2-3 دعوتوں میں جا کے میں تو پھر سائڈ پہ ہو گیا نا. میں نے کہا بھائی ہمارا اب اس کے علاوہ کیا کوئی کام ہی نہیں ہے. اس کے گھر کے کوفتے اچھے ہیں، وہ پائے اچھے بناتا ہے، وہ بریانی اچھی بناتا ہے، تو وہ چپلی کباب اچھے بناتا ہے تو بناتا ہے. بھائی اب یہ تو نہیں کہ ہم اسی کام میں لگے رہیں. تو جس نے جو دعوت کر رہا تھا نا مسلسل، اس نے کسی اور مولانا صاحب کو پکڑ لیا. اس کا بہرحال ایک اچھا جذبہ تھا، اس کو تو میں نہیں کہوں گا. اس نے کہا یار میرے گھر میں کوئی نہ کوئی دیندار ہونا چاہیے دسترخوان پہ. اس کا یہ جذبہ تھا. اب کسی دوسرے مولانا کو پکڑا، وہ بار بار جا رہے ہیں اور یہ بھی ساتھ میں نا. تو ایک دن وہ مولانا بےچارے دعوت میں پہنچے ہوئے، یہی بیٹھا ہوا مسجد میں پیچھے بیٹھا ہوا. میں نے کہا یار آپ نہیں گئے دعوت میں؟ کہتا ہے مفتی صاحب غیرت مند آدمی گھر پہ کے کھا کے جو خوش ہوتا ہے وہ دوسرے کے دسترخوان پہ خوش نہیں ہوتا. مجھے اتنا مزہ آیا اس کا یہ جملہ سن کے. میں نے کہا یہ مالدار ہوتا پھر مسئلہ نہیں تھا. اتنا غریب ہو کے بھی اب اس کو شرم آنے شروع ہو گئی ہے کہ یار ٹھیک ہے اگلا طیب خاطر سے دعوت دے رہا ہے، لیکن اپنے گھر کی سوکھی روٹی یہ دوسرے کے دسترخوان کی بریانی سے بہتر. اچھا میری عادت ہوتی ہے ایسے خاندانی آدمی کو تلاش کر کے پھر اس کے ساتھ تعاون کروں. میں ایسے غیرت مند لوگوں کے ساتھ تعاون کرے انسان. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، بس وہ بتا کے اپنی بیان ختم کرتا ہوں. آج تو میں میں ابھی پہنچا ہوں سفر سے تو نیند ہوئی نہیں ہے. تو ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. دیکھو کبھی کسی دوسرے کی جیب پہ نظر مت رکھو. اللہ تعالیٰ غیرت مند لوگوں کو بھی کھلاتا ہے، بے غیرتوں کو بھی کھلاتا ہے. کھاتے ہیں ہم نے بے غیرت بھی دیکھے ہیں، لیکن غیرت مندوں کو آزمانے کے بعد آتا ہے کہ ان کی غیرت پر آنچ نہ آئے. رزق دروازے توڑ کے ان کے گھر میں گھستا ہے، عزت کے ساتھ ملتا ہے. اور جس نے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے یا 2 نمبر طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش کر لی، تو سب سے پہلی پھٹکار اس پہ یہ برستی ہے کہ اللہ اسے ہمیشہ کے لیے مخلوق کے در کا محتاج بنا دے. اب اسی کے در پہ جانا ساری زندگی مانگتا ہی رہے گا. یہ بڑا عذاب ہے آخرت کے عذاب سے بھی، یہ آخرت کے عذاب سے زیادہ بڑا عذاب. تو ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. پہلے پرانا سعودی عرب کا، شاید اس وقت یہ سعودی حکومت نہیں تھی، تو ارض حجاز کہا جاتا تھا نا سعودیہ کو. حجاز کی سرزمین کا کوئی بادشاہ تھا، کوئی حکومت پلٹی، بغاوت ہوئی، تو وہ بادشاہ بیچارہ ملک بدر ہو گیا. شہزادہ تھا. تو تھا یہ کہ جب وہ شہزادہ تھا تو ہندوستان سے کوئی شخص گیا حج کرنے یا عمرہ کرنے، تو اس شہزادے نے اس کا بڑا اکرام کیا. عرب لوگ بڑا اکرام کیا کرتے تھے حاجیوں کا اور عمرہ کرنے والوں کا. تو اس ہندوستانی نے اس شہزادے سے کہا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، آپ نے مجھے اتنی عزت دی صرف حاجی ہونے کی وجہ سے یا عمرہ کرنے والے کی وجہ سے. کبھی آپ کو زندگی میں ضرورت پڑے اور ہندوستان آنا ہو تو میرے گھر ضرور آئیے. حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. اس شہزادے نے ہنس کے کہا کہ میں شہزادہ ہوں بھائی، مجھے تیرے گھر ہندوستان جانے کی کیا ضرورت ہے. میں شہزادہ ہوں بھائی، میں کیوں کسی کے در پہ ہاتھ پھیلاؤں. اس نے پھر بھی احتیاطاً اس کو ایڈریس دے دیا، کبھی آنا ہو ہندوستان تو آ جانا. اللہ کی قدرت کے بغاوت ہوئی. آپ کو پتا ہے جب بغاوتیں ہوتی ہیں تو بادشاہ فقیر ہو جاتے ہیں، بھکاری بن جاتے ہیں در در کے. یہ شہزادہ ملک بدر ہو گیا، بھاگ گیا. کہاں جاؤں، کون ٹھکانہ دے گا اس کو. وہ اپنا پرانا دوست یاد آیا ہندوستان. یہ سفر کرتے کرتے، ایڈریس تلاش کرتے کرتے اس ہندوستانی کے گھر میں پہنچا. دروازہ نوک کیا، اس نے پوچھا کون ہے، کہا میں وہ ہوں. یہ حیران ہو گیا کہ یار یہ شہزادہ آج میرے در پہ کیسے. اس نے اپنی حالت بتائی کہ بھئی بات یہ ہے کہ حالات خراب ہو گئے، بغاوت ہو گئی، میں مجبور ہو گیا، تو مجھے ٹھکانہ چاہیے. اس کمبخت نے ایک شعر پڑھا جس میں اس کی توہین
وہ شعر فارسی میں ہے، میں اس کا مفہوم آپ کو بیان کرتا ہوں کہ حاجت اور ضرورت ایسی چیز ہے جو بادشاہوں کو بھی گیدڑ بنا دیتی ہے، کہ تو بادشاہ تھا اور حالات نے تجھے کیا بنا دیا، آج گیدڑوں کی طرح کھڑا ہوا ہے میرے در پہ۔ دیکھو حاجت کیسی چیز ہے، فقیر شہزادوں کو بھی کیا بنا دیتی ہے، گیدڑ بنا دیتی ہے۔ یہ چونکہ شہزادہ ہے، شہزادوں والے بلڈ تو وہی تھا نا اس میں، شہزادوں والا، اس نے شیر کا جواب شیر میں دیا، غضب میں آ گیا نا، اس نے کہا شیر نر ہمیشہ شیر نر ہی ہوتا ہے۔ ایسا ہمارے حضرت جب یہ شعر سنایا کرتے تھے، حضرت کی کیفیات ہوتی تھی، شیر نر کبھی بھی گیدڑ نہیں بنتا، وہ شیر نر ہی، شیر بھی نہیں، نر نر شیر، ببر شیر۔ اور اگر کوئی حاجت اسے گیدڑ بنانے کی کوشش کرے، وہ ایسی حاجت پہ 100 جوتے مارتا ہے، اور یہاں سے یہ کہہ کے پیچھے واپس چلا گیا۔ اب یہ ہندوستانی اس کے پیچھے پیچھے، بھائی معاف کر دے، میں نے تیری توہین کی، مجھ سے غلطی ہو گئی، پاؤں میں گر رہا ہے، رو رہا ہے۔ اس نے کہا نا 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 نا، شیر نر ایسی 100 حاجتوں پہ 100 جوتے مارتا ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اگر فقیر بھی ہو، مزاج کیسا رکھو، شہزادوں والا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ فقیر بھی ہو، مزاج کیسا رکھو، شہزادوں والا۔ اور ہمارے حضرت نے رکھا، فرماتے تھے میں جب مدرسے میں دارالعلوم کورنگی میں شیخ الحدیث تھا، کتنا بڑا مدرسہ اور وہاں کے شیخ الحدیث، تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دارالعلوم کورنگی میں جو بیل ہے اس کی تنخواہ یہاں کے شیخ الحدیث سے زیادہ ہے۔ پہلے حل بھی چلایا جاتا تھا نا وہاں، اس پہ زیادہ خرچہ ہو رہی ہے، تنخواہیں بہت تھوڑی تھی، وسائل نہیں تھے۔ فرماتے میرا ایک چھوٹا سا چھپڑا تھا، ایک دن ایک شخص آیا، انڈے بیچنے والا نا، کہ آپ وہ سستے انڈے بیچ رہا ہوگا، کہ آپ ہم سے روز کے حساب سے آپ بتا دیں، میں اتنے انڈے آپ کے گھر دے کے چلا جایا کروں گا۔ حضرت نے فرمایا ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا اصل بات یہ تھی کہ ہمارے پاس انڈا کھانے کے پیسے بولو نہیں تھے، انڈا کھانے کے پیسے نہیں تھے۔ اتنے بڑے عالم جن کو مفتی اعظم کہا جاتا ہے، اور فرمایا کہ ایک دن ہمارے گھر ایک مہمان آیا، ہم نے دال رکھ دی اس کے سامنے لا کے، کچھ دنوں بعد دوبارہ آیا، ہم نے دال رکھ دی، پھر گئی سفر پہ کہ کوئی حضرت کے ریلیٹیو تھے، پھر آیا، ہم نے دال رکھ دی۔ کہہ رہے ہمیں تو کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ ہم دال کھلا رہے ہیں اس کو، خود بھی کھا رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا آپ کے گھر میں دال ہی پکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پکتا؟ تو حضرت کہتے ہیں اس کے بتانے سے ہمیں خیال آیا کہ ہم بہت دنوں سے کیا کھا رہے ہیں، دال۔ کہتے ہیں میں نے اس کو تو چپ کرانے کے لیے کیا، حلال اتنا ہی ملتا ہے، اس کو چپ کرانے کے لیے میں نے، لیکن فرماتے ہیں میرے دل کی حالت یہ تھی، اللہ نے ایسے میرے دل میں جذبہ ڈالا تھا کہ مجھ سے بڑا مالدار دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں اس کا بھی مستحق نہیں ہوں، اللہ مجھے روزانہ دال کھلا رہا ہے، میں اس کا مستحق نہیں ہوں کہ مجھے کھلائے۔ سال میں ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور جاتے تھے، اس کے ٹکٹ کے پیسے نہیں ہوتے تھے، تو ہر مہینے تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے ٹرین کا ٹکٹ سال میں ایک دفعہ خریدنے کے قابل بنتے تھے۔ لیکن فرماتے ہیں ایسی ٹھاٹ باٹ والی زندگی میں نے رکھی ہوئی تھی کہ لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آتے کہ بہت بڑا سیٹ ہے بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ میں بار بار بیان میں کہتا ہوں، بعض لوگ حقیقت میں غریب ہوتے ہیں، بعض شکل سے کیا لگتے ہیں، بولو غریب، دل کا جو غریب ہوگا نا وہ شکل سے کیا لگتا ہے، غریب، اور بعض حقیقت میں مالدار ہوتے ہیں، شکل سے غریب، اور بعض حقیقت میں غریب ہوتے ہیں، شکل سے مالدار۔ یہ دل کی کیفیات ہیں جو ان کے چہروں پر نمایاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ جب شکر کی توفیق دیتا ہے تو دل مالدار ہو جاتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں مجھے تو یہ ڈر تھا کہ میں مجھ سے شکر نہیں ادا ہو رہا، اللہ کی اتنی نعمتیں، مجھ سے سوال ہوا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ اور بندہ کیا کہہ رہا ہے، آپ کے گھر روزانہ کیا پک رہی ہے، دال، لیکن بندی اگر جو گھر میں ہے وہ ٹھیک ہو تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال۔ مہمان نے کہہ دیا آپ کے گھر میں روز دال پک رہی ہے، بندہ افورڈ کر سکتا ہے، یہ تانا برداشت کر سکتا ہے، بھائی ہم جو پکا رہے ہیں تو نے کھانا ہے کھا، نہیں تو پتلی گلی سے نکل، یہی ہوگا نا۔ لیکن اگر بیگم کہہ دے کہ ہمارے گھر میں روز کیا پک رہا ہے، دال، تو اگر شوہر کنجوس ہے، کمبخت، پیسے ہیں خرچ نہیں کر رہا، پھر تو 6 تانے میری طرف سے اور دینے چاہیے اس کمبخت کو۔ دیا ہے اللہ نے تو بیوی کو دال کیوں کھلا رہا ہے؟ ہاتھ کھول اپنے گھر والوں پہ، کھلا، اللہ تجھے کھلائے گا۔ ایسے کنجوس بھی الحمدللہ ہم نے دیکھے ہیں، بے تحاشا پیسہ اللہ نے دیا، اور پیاز خرید رہے ہیں داغ والے منڈی میں، وہ مسکراتے ہوئے آلو دیکھے آپ لوگوں نے؟ آلو کی 2 قسمیں ہیں، ایک آلو جو نارمل کنڈیشن میں ہوتا ہے، نہ رو رہا ہوتا ہے نہ ہنس رہا ہوتا ہے،
کچھ آلو آپ کو روتے ہوئے نظر آئیں گے, کچھ ہنستے ہوئے نظر آئیں گے. یہ سستے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہنسی کی بات ہے نہیں اور آلو ہنس رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ اس میں کوئی فالٹ ہے نا, یہ سستا آلو ہے. لیکن یہ آلو جب آپ گھر میں لے کے جاتے ہو تو گھر والوں کو آلو چھیلنے میں محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو بھائی تو مہنگے آلو خرید لے یار, کیوں گھر والوں کو ٹینشن دے رہا ہے. تو میں پہلے تو جمعرات بازار, جمعہ بازار میں خود ہی شاپنگ کرتا تھا نا جا کے, اب تو یہ گارڈ وارڈ کا سیٹ اپ آ گیا. تو میں نے دیکھا ایک صاحب تلاش کر رہے تھے چھوٹے جو اپنی بکری کو کھلاتے تھے. میں نے کہا یار تھوڑا سا بڑے درمیانے سائز کے پیاز لے لو. کہتے ہیں مفتی صاحب آپ نے گھر والوں کو لگتا ہے کہ بہت عیاشی میں رکھا ہوا ہے. یہ عیاشی ہے نا, پورا پیاز لے کے جا رہے ہیں. کہہ رہا تھوڑا ٹینشن دے کے رکھنا چاہیے. میں نے کہا اصل میں ٹینشن یا عیاشی کا مسئلہ نہیں, دل میں بولا, اس کو تھوڑی بولا. مسئلہ یہ کہ دل اللہ نے تیرا اس پیاز کی طرح چھوٹا بنایا ہے. لینڈ لارڈ تھا وہ آدمی, لینڈ لارڈ, دل تیرا اتنا چھوٹا سا ہے, تو مر رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں قبر میں لے کے جائے گا یہ پیسہ. تو اگر پیسہ ہے پھر تو تانا بنتا ہے, نہ ہو پیسہ پھر عورت کو بھی چاہیے اپنے شوہر کی آمدن میں اس کے ساتھ گزارا کرے. ہمارے حضرت اپنے گھر والوں کی بہت تعریفیں کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے ایسی زوجہ دے دی, ایسی زوجہ دے دی, شکر گزار. فرمایا اس غربت میں اس نے میرے ساتھ, حضرت تو اس کو غربت نہیں کہتے تھے ان حالات میں, کیونکہ حضرت کہتے تھے غربت تھوڑی, 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے ملے, غربت کہاں ہے یہ. کہ ان حالات میں کبھی کوئی جملہ ناشکری کا گھر والوں کی زبان سے میں نے نہیں سنا. بس ایک چھوٹا سا واقعہ. کہتے ہیں میں گھر والوں کی طبیعت خراب تھی, ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا. ڈاکٹر نے کہا ان کو پھل کھلائیں. ان کو کیا کھلائیں؟ پھل. ان کی صحت اس لیے خراب ہو رہی ہے, پھل فروٹ نہیں کھانے کو مل رہے. حضرت کہتے ہیں میرے پاس فروٹ کے پیسے بولو. تو میں نے ڈاکٹر کو تو نہیں کہا کہ پیسے نہیں ہے, جو آدمی نا ایسے بیٹھ کے پیسے ہی نہیں ہے ایسے شروع ہو جاتا ہے تاکہ ڈاکٹر زکات تو وہ دینا شروع کر دے. ہر کہتے ہیں ڈاکٹر نے اپنے علم کے حساب سے صحیح کہا. میں نے دل میں یہ سوچا کہ بھائی اگر میری گھر والے کو فروٹ کی ضرورت ہوتی تو اللہ مجھے فروٹ کے پیسے دیتا. اللہ نے نہیں دی اس کا مطلب اس کو ضرورت نہیں ہے, اللہ نے نہیں دی اس کا مطلب اس کو ضرورت نہیں ہے, یہ بغیر فروٹ کے ٹھیک ہو جائے گی. لیکن یہ مزاج بیوی کا ہونا بھی بولو ضرور. انہوں نے بھی یہ سوچا حضرت کی اہلیہ نے کہ اگر مجھے فروٹ کی ضرورت ہوتی تو اللہ میرے شوہر کو فروٹ کے پیسے دیتا, نہیں دیے, یہی ٹھیک ہے. جو دال روٹی پہ سیٹ ہو گئے نا اسی پہ چلتے رہو. یہ واقعہ کئی سال پرانا ہے. حضرت کا انتقال ہو گیا. حضرت کی اہلیہ ماشاءاللہ اب بھی میرا خیال ہے 95 سال کی ہو گئی ہوں گی, 90-95 کی, اب بھی الحمدللہ حیات ہیں. اور جو فروٹ کھانے والی تھی نا صبح شام, بہت ساری چل بسیں. سمجھ میں آ رہی, جن کی بیویوں نے کہا فروٹ کھلا, تیرا باپ بھی کھلائے گا فروٹ, کیونکہ ڈاکٹر نے بولا ہے. وہ پیزے برگر اور فروٹ کھا کھا کے ان کا انتقال ہو, اور وہ الحمدللہ اب بھی زندہ ہیں بغیر فروٹ کے. توکل دیکھو, گورے کی ڈکشنری میں توکل, اللہ پر اعتماد, یہ ہے ہی نہیں. تو ہم بھی انگریز بنتے جا رہے ہیں کیلکولیٹر لے کے ہر چیز. جب اللہ نے دیا ہے پیسہ پھر تو کرو میرے بھائی. پھر حضرت کے پاس آخر عمر میں پیسہ بہت آیا, رزق کے دروازے اللہ نے کھول دیے. جب اللہ نے رزق کے دروازے کھولے ہیں تو حضرت کا لائف اسٹائل پھر چینج ہوا ہے. پھر وہ اسٹائل نہیں ہے پھر جو حضرت کا VIP کھانا تھا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کم بختوں کے پاس پیسہ آ جائے تو رہتے وہ دال پہ ہی ہیں. یہ بھی شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے. جب دے دیا اللہ نے تو کھلاؤ بھائی گھر والوں کو. پھر حضرت کا ناشتہ سیب کے بغیر بولو نہیں. جب یہاں سیب ختم ہو جاتے حضرت کے لیے یورپ سے سیب منگوائے جاتے تھے. حضرت نے کہا سیب کے بغیر ناشتہ, میں سیب لازمی ہے میرے ناشتے کا حصہ ہے. حضرت سیب مارکیٹ سے شارٹ ہے, دیکھو کس ملک میں مل رہا ہے, آرڈر کرو. سیب پیسہ خرچ کیا حضرت نے, نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. اور میں خود جاتا تھا حضرت کے گھر کبھی صفائی کے لیے, خدمت کے لیے, تو ماشاءاللہ گوشت, روسٹ, یہ سب چیزیں رکھی ہوتی تھی. بڑا VIP کھانا, شہد, زیتون. کھاتے کم تھے مگر کھاتے خاندانی. گھر بڑا اچھا, گھر ذاتی نہیں بنایا, یہ مسافر خانہ ہے, نکلنا ہے, ذاتی کی کیا ضرورت ہے. جو کرائے کا گھر تھا اسی کو بہت بہترین ڈیکوریٹ کیا ہوا. ایسا گھر جا کے سکون ملتا یار کہ شیش محل میں آ گئے. کہاں آ گئے, کنجوس آدمی پیسہ آنے کے بعد بھی خرچ بولو نہیں کرتے. پھر گاڑی حضرت نے رکھی, ایسی گاڑی, شو روم گئے گاڑی خریدنے کے لیے نا کہ بھائی گاڑی چاہیے. اس نے کہا یہ گاڑی, انہوں نے کہا حضرت نے گاڑی دکھا, گاڑی مذاق نہیں کر بھائی, یہ گاڑی اسٹائل چینج ہوا نا, تکبر والا نہیں, یعنی اللہ کی نعمت کے لیے. آج جب پیسہ ہو تو کنجوس, یہ قرآن کہتا ہے. جب اس کو خیر پہنچتی ہے, پیسہ آتا ہے, منوعا, کنجوس بن جاتا ہے انسان. اور جب قرآن کہتا ہے جب غربت ملتی ہے انسان کو, ناشکرا ہو جاتا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا. غربت آتی ہے چیخنے چلانا شروع کر دیتا ہے, ہائے مہنگائی, ہائے پیسے نہیں ہے, ہائے یہ نہیں ہے, ہائے وہ نہیں ہے. منع کے ابا کبھی سیب بھی کھلا دیا کرو.
کب روزانہ دال پہ سیٹ کیا ہوا ہے. شادی سے پہلے تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. بلکہ تم منع کے ابا بنے کیوں؟ جب تمہاری جیب میں پیسے جب ہوتے تو منع آتا نا مارکیٹ میں. پیسے ہے نہیں, مفتی صاحب کا بیان سن کے منع مارکیٹ میں لائن لگا دی ہے منوں کی. یہ بھی تانے مل رہے ہیں آج کل. جب کھلا نہیں سکتے تھے پیدا کیوں کیا؟ یہ تانا دیتی ہے نا عورتیں. تو منع کا ابا ہونا جو ایک سب سے بڑی خوبی تھی وہ عیب بن گئی ہے سب سے بڑی, کہ پہلے صرف یہ شوہر تھے, اب خاتون کے جو بچہ ہے اس کے ابا بھی ہے. ڈبل رشتہ ہو گیا نا. لیکن یہی رشتہ اب کیا بن گیا ہے؟ تانا. تو قرآن کہتا ہے انسان جو ناشکرا ہے, جب غربت ملتی ہے اس کو, شور شرابہ, چیخنا چلانا, شکر نہیں ادا کرتا, جزا فضا صبر نہیں کرتا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, جب دولت کے انبار لگتے ہیں ریل پیل, کنجوسی کرنا شروع کہ ختم نہ ہو جائے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ, قرآن کہتے ہیں ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جب غربت ہوتی ہے تو صبر کرتے ہیں, جب دولت آتی ہے تو سخاوت کے دریا بن جاتے ہیں. دیکھو انسان کو جو روحانی زندگی میں نا دو قسم کے ریلیشن کی بہت شدید ضرورت ہے. اس کے بغیر آپ کو زندگی میں سکون کبھی بھی نہیں ملے گا. اللہ کرے یہ بات دماغ میں آ جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ جانور انڈیویجولی لائف گزارتے ہیں, ان کو کسی سے محبت اور ریلیشن کی ضرورت بولو نہیں, اخفل طریقے سے, جس کو پشتوں میں کہتے ہیں. کچھ جانور گروپ کی شکل میں رہتے ہیں. چیونٹیاں کبھی اکیلی نہیں رہتی, ہمیشہ لائن میں, گروپ میں. مواصلاتی نظام ہوتا ہے ان کا, باقاعدہ کال آتی ہے ایک چیونٹی کے پاس. ایک لال بیگ میں نے الٹا ہوا دیکھا ہے, کاکروچ. میں نے بچپن میں ہی بہت دیکھتا تھا میں یہ سب چیزیں. ہم کاکروچ کو الٹا کرتے تھے باقاعدہ تماشا دیکھنے کے لیے. یہ نہ کیا کریں, بیچارے کا ظلم ہے, اللہ مغفرت فرمائے اس کاکروچ کی جس کے ساتھ میں نے یہ کیا تھا. خیر, تو مزہ بہت آتا تھا. کاکروچ کو الٹا کیا وہ سیدھا نہیں ہو پاتا تھا. ایک چیونٹی آتی ہے, دیکھا ہوگا آپ نے منظر, اس کو پکڑتی ہے, ظاہر ہے چیونٹی نہیں پکڑ سکتی, فوراً خون ملاتی ہے دوسری چیونٹی. آ جاؤ, ایک بندہ الٹا پڑا ہوا ہے. ان کا ایک پورا سسٹم ہے, ایک خاندان ہے. چیونٹیوں کی لائن لگتی ہے, قطاریں در قطاریں, پھر سب پکڑ کے ایک ہی سمت میں گھسیٹتی ہیں اس کو. سب کا ویژن ایک. یہ نہیں ہوتا ایک چیونٹی میں ان میں اختلاف ہو گیا, وہ کہہ رہی ہم تو اس بل میں ہمیں لے کے جانا ہے, دوسری کہہ رہی ہم اس بل میں لے کے جائیں گے. پھر ان کی توپیں, جنگیں, لڑائیاں لال بیگ پہ, کیونکہ خوراک کا ذخیرہ ہے بہت بڑا. لال بیگ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا, نہ ایک ویژن ہوتا ہے, اسی کی طرف وہ ساری چیونٹیاں اس کو کھینچ کے لے جاتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شہد کی مکھیوں کا ایک باقاعدہ گروپ ہے, ایک مضبوط ریلیشن ہے. جو مکھی اپنے اس ریلیشن سے الگ ہوگی وہ مر جاتی ہے. جو چیونٹی اپنے گروپ سے الگ ہوتی ہے وہ بولو مر جاتی ہے. جانوروں میں آپ نے کچھ جانور ایسے دیکھے ہوں گے جن کی فیملی ہوتی ہے, میاں بیوی مل کے بچہ پالتے ہیں. کبوتر کبوتری جوڑا بنا کے رہتے ہیں. میں نے پالے تو نہیں کبوتر, لیکن پلے ہوئے کبوتر دیکھے بہت ہیں. 12 گھنٹے کبوتری انڈے پہ بیٹھتی ہے. شکر کرو اللہ نے کبوتر نہیں بنایا. 12 گھنٹے نر کس پہ بیٹھتا ہے؟ انڈے پہ. پورے 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی. پھر دونوں مل کے بچے کو کھلاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی؟ اگر آپ کبوتر سے یہ سسٹم چھین لیں, کبوتر خودکشی کرے گا. اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا واٹس گوئنگ آن, یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. کچھ جانور انڈیویجولی, بکرا بکری مل کے بچے کو نہیں پالتے. ان کی میٹنگ ہوتی ہے, بچہ پیدا ہوا, بکرے کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ میرا بچہ ہے, پڑوسیوں کا بچہ ہے, کس کا بچہ ہے, ایسی کی تیسی بات. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ ساری ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ بکری کی ہوتی ہے. مچھلیوں میں اس طرح ہم نے دیکھا ہے, میں نے ایکویریم میں مچھلیاں پالی ہیں, کچھ جوڑے بنا کے رہتی ہیں, کچھ گروپ کی شکل میں. صرف جوڑا نہیں ہوتا, باقاعدہ چچا ماموں تائے پھپھے خالے کا پورا نظام ہوتا ہے. آپ نے سمندروں میں یا ایکویریم میں دیکھا ہوگا پورے گروپ جا رہا ہوتا ہے مچھلیوں کا, یہ گیا یہاں سے ٹن مارا ادھر سے. کبھی ایک فش بھی اپنے گروپ سے الگ نہیں ہو, جو الگ ہو اس کی موت ہے بس. بھائی اسی طرح انسان کے لیے بھی اللہ نے, انسان کی جو فطرت ہے نا وہ ہے
دو قسم کے ریلیشن اس کو مضبوط کرنے ہیں تو اس کو سکون ملے گا. دو ریلیشن سے اس کو محبت چاہیے بھی اور اس کو محبت دینی بھی ہے. ایک ریلیشن خالق کے ساتھ, مخلوق اور خالق کا. اس کو معبود چاہیے, خدا چاہیے, گاڈ چاہیے اسے. اگر اس کی زندگی گاڈ لیس ہو جائے گی, پاگل ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبروں کی تعلیمات نہیں تھیں, لوگوں کو حقیقی گاڈ نہیں ملا, انہوں نے پتھروں کو بنا کے گاڈ بنا لیا اپنا, کیونکہ نیچر میں گاڈ چھپا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ فطرت چاہتی ہے میرا کوئی معبود ہو جس کے سامنے میں سر جھکاؤں, جس سے راز و نیاز کی باتیں کروں, جس سے اپنی مناجات رکھوں اس کے سامنے. ٹینشن ہو تو سمجھوں اس نے دی ہے اور یہی ہٹا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ کسی نہ کسی تصور میں انسان کے دل میں خدا رہا ہے. بہت سے لوگوں کو جب اوریجنل خدا نہیں ملا, انہوں نے پتھروں کو خدا بنا لیا, کسی نے سورج کو خدا بنا لیا, کسی نے آگ کو خدا بنا لیا. وجہ کیا ہے؟ نیچر, فطرت چاہ رہی ہے گاڈ ہونا چاہیے. اگر آپ کی زندگی سے گاڈ نکل گیا, آپ کی زندگی میں خدا ختم ہو گیا, تو آپ کتنی ہی ترقی کر لو میرے بھائی, امریکہ کینیڈا میں رہو, جاپان میں رہو, آپ کو قطعاً کسی قیمت پہ سکون نہیں مل سکتا. ڈپریشن میں جاؤ گے آپ, ہو نہیں سکتا. یہ وجہ اس کی ہے, کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں ٹینشن آتی ہے, کہیں نہ کہیں ٹینشن آتی ہے. ہم دیکھتے ہیں پیغمبروں کے واقعات, آج خدا کی قسم اتنی ٹینشنیں نہیں ہیں جتنی پیغمبروں کو ہوئی ہیں. یعقوب علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھو, بچپن میں بچہ چھن گیا, لیکن جواب کیا کہہ رہے ہیں؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم بولو نہیں جانتے. کیا مطلب بھائی؟ یہ ٹینشن کس نے دی ہے؟ اللہ نے, اور وہ میرا خیر خواہ ہے. اتنی بڑی ٹینشن میں یعقوب علیہ السلام کو نہ خودکشی کا خیال آیا, نہ کوئی ڈپریشن کی گولیاں کھانی پڑی. سمپل ایک لفظ نے ان کو تسلی دی ہے, وہ کیا ہے کہ اعلم من اللہ ما لا تعلمون. میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا جانتے ہیں بھائی آپ اللہ کے بارے میں جو ہم نہیں جانتے؟ بھائی مجھے اللہ کے بارے میں پتا ہے, جو کچھ کرتا ہے کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. نمبر 2, وہ میرا دشمن نہیں ہے. سمپل یہ دو لفظ ایسے جو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس اور سائیکولوجسٹ کے پاس نہیں ہے. تبھی میں نے جو ڈاکٹر ہے نا, جو نفسیات کے, ان کو خود ڈپریشن میں دیکھا ہے میں نے. کتنے آ چکے ہیں میرے پاس. ہم لوگوں کی سٹریس اور ڈپریشن کا علاج کرتے تھے, لیکن ہمیں جب ٹینشن آئی تو ہم خود پاگل ہو گئے. آپ کو پتا ہے وہ شخص جس نے کتاب لکھی تھی, وہ پتہ نہیں 7 کامیاب لوگوں کی 7 علامتیں, خودکشی کی ہے اس نے آخر میں. غیر مسلم کے پاس ٹینشن اور ڈپریشن کا کوئی پائیدار حل نہیں ہے. جب تک آپ اللہ سے ریلیشن نہیں بناتے, اس کے سامنے رو دھو کے دل ہلکا کرنا نہیں سیکھتے, اس سے راز و نیاز کرنا نہیں جانتے, اس وقت تک آپ سکون میں نہیں آ سکتے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ دیکھو جب صحابہ کے دور میں مشرکین سے جنگ ہوئی نا, اور غزوہ احد میں شکست ہو گئی, 70 صحابہ شہید ہو گئے, بہت سے زخمی ہو گئے, کس قدر ٹینشن تھی. قرآن کے الفاظ دیکھو, فرمایا ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون. اگر تم زخمی ہوئے ہو تو وہ بھی زخمی ہوئے ہیں. زخمی تو دونوں طرف سے, موتیں تو دونوں طرف سے ہوئی ہیں, لیکن تم اللہ سے جو امیدیں لگاتے ہو وہ لوگ اللہ سے وہ امیدیں نہیں لگاتے. تم اللہ کو مانتے ہو اس کے لیے, ان کو کوئی اس سے غرض نہیں, قوم کے لیے وہ. تو بھائی جب تک اللہ زندگی میں ان نہیں ہوگا, اس وقت تک سکون کی باتیں کرنا چھوڑو. اللہ جب زندگی میں ہوتا ہے, ہمیں پتا ہے غم دینے والا کون؟ اللہ. خوشی دینے والا کون؟ اللہ. تبھی قرآن نے وہ لوگ جو اللہ لیس ہیں, ان کی ایک برائی قرآن ہر جگہ بیان کرتا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. اللہ فرماتے ہیں جس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے, اسے جب ٹینشن آتی ہے تو حواس باختہ ہو جاتا ہے, خوشی آتی ہے تو اترانے لگتا ہے وہ.
جس کی زندگی میں اللہ ہوتا ہے خوشی آتی ہے، بھائی اترانے کی ضرورت نہیں ہے، بھیک میں اللہ کی طرف سے یہ خوشی ہمیں مل گئی ہے، اس کا دماغ خوشی سے خراب نہیں ہوگا، کہے گا بھائی بھیک میں مل گئی۔ غم آئے گا تو کہے گا بھائی اللہ نے دیا ہے، وہ غم دور کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا، اس پہ بھی اللہ کی طرف سے گناہ معاف ہوتا ہے کوئی نہ کوئی۔ انسان کے لیے اللہ نے یہ پیکج رکھا ہے کہ کوئی غم آئے گا، صبر کرو گے نا، یہ سمجھو گے میں نے دیا ہے، صبر کرنا ہے میں نے، چاہے وہ انسان ہی کی طرف سے ہو، اس صبر پہ اجر ملے گا تمہیں۔ تو اللہ کے وجود کے دلائل کیا ہیں، اللہ کے محسن ہونے کے دلائل کیا ہیں، ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ہمیں زندگی میں سکون کے لیے بھی کیا چاہیے؟ اللہ چاہیے ہمیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور ایک اللہ چاہیے۔ بہت سارے خدا ہوں گے تو بھی ٹینشن ہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا، کیا خاندانی مثال۔ پہلے قرآن میں نا بہت دلائل توحید کے، بھائی خدا ایک ہے، معبود ایک ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے بتوں کے بارے میں کہا الہم ارجل یمشون بہا، جن بتوں کے سامنے تم جھکتے ہو کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، ارے بھائی کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں؟ ام لہم قلوب یفقہون بہا، دل ہے جس سے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ سارے دلائل یہ بتانے کے لیے کہ انسان کو صحیح خدا نہیں مل رہا تو انہوں نے جھوٹے خداؤں کو خدا بنا لیا۔ اللہ نے کہا یہ سچی مچی والے خدا نہیں ہے، سچی مچی والا وہ ہے جو آسمانوں پہ ہے، جو اکیلا ہے، جس نے انسانوں کو بنایا، پوری کائنات کو بنایا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ یہاں میں ایک چھوٹا سا علمی نقطہ بیان کر کے اس ٹاپک پہ آگے چلتا ہوں۔ ایک بہت بڑا وسوسہ آج یہ بھی پیدا کیا جا رہا ہے، کچھ لوگ تو ایتھیسٹ ہیں تو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس پہ تو میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں، میں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑوں گا۔ بہت سے آج ایک یہ بھی مسئلہ آ گیا ہے کہ ہم خدا کو اگر مانیں، ٹھیک ہے جی ہم مان لیتے ہیں خدا کا ہماری سوسائٹی میں ان ہونا ضروری، ہماری فطرت کا تقاضا، ہمیشہ سے انسان نے کوئی نہ کوئی خدا بنایا ہے، کسی نے کسی کو معبود بنائے، نیچر ہے، ہمیں سکون کے لیے گاڈ چاہیے، تو مسلمانوں کا اللہ کیوں ہم مانے؟ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی ہم گاڈ مان لیتے ہیں لیکن ہم یہ کیوں کہیں کہ وہ اللہ ہے؟ نہیں آ رہی یار سمجھ میں بھائی، میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات۔ بھائی ٹھیک ہے، انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ آپ کی زندگی میں گاڈ ہونا چاہیے، خدا ہونا چاہیے، بھگوان ہونا چاہیے، معبود ہونا چاہیے، تو یہ کیا ضروری ہے کہ وہ اللہ ہی ہو؟ بھائی کوئی بھی ہے وہ، بس ہم اس کو راز و نیاز کریں گے ہم اس سے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ اس کا جواب یہ میرے بھائی، آپ کے پاس دو آپشن ہیں۔ ایک ایسا خدا ہے جو بولتا ہے، بیٹا بیٹھ جاؤ، آپ مسلسل دائیں بائیں گھوم پھر رہے ہو، اس سے سب لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک اللہ وہ ہے، ہمارے پاس دو آپشن ہیں۔ ایک ایسا خدا ہے جو بولتا ہے، جو بتاتا ہے میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں، کیا کرنے کے کام ہیں اور کیا نہیں کرنے کے کام ہیں۔ ایک آپشن یہ والا خود جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، جو کہتا ہے میں نے تورات موسیٰ پہ نازل کی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی، اور ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا، زنا کو میں نے حرام قرار دیا، اور نکاح کو میں نے سنت قرار دیا، شراب کو میں پسند نہیں کرتا، نماز کو میں پسند کرتا ہوں، پوری ڈیٹیل بیان کی، میں خوش کن چیزوں سے ہوتا ہوں، کن چیزوں سے میں ناراض ہوتا ہوں، ٹینشن میں جاؤ تو اس طرح سے مجھ سے مانگا کرو، ٹینشن دور کروں گا، گناہ ہو جائے تو اس طرح سے توبہ کیا کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک اللہ وہ ہے کہ یہ والا اللہ اگر معاذ اللہ جھوٹی موٹی کا اللہ ہے، معاذ اللہ جھوٹی موٹی کا خدا ہے، تو دوسرا اللہ چپ بیٹھا ہوا ہے، دوسرا خدا کیا ہے؟ وہ بول ہی نہیں رہا کچھ، تو گونگے بہرے پہ ایمان لے کر آؤ گے یا بولتے سنتے پہ ایمان لے کر آؤ گے؟ بھائی ہمارے پاس گاڈ میں اللہ کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں۔ اگر کسی کو گاڈ ماننا ہے تو اللہ کا کوئی آلٹرنیٹ ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو خدا مانو گے تو وہ بولتا ہی نہیں ہے۔ اور کمال کی بات ہے، اگر ہمارا والا خدا معاذ اللہ جھوٹا ہے تو سچی مچی والا بتاتا کیوں نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے، میں ہوں اصل میں؟ جب تک شادی کی مثال نہ ہو تو بات سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے، اب شادی کی مثال دوں گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔
दुल्हन बैठी हुई है, शादी हुई गफ्फार भाई से, कमरे में सुबुक्तगीन साहब आ गए, गफ्फार भाई भी वहीं बैठे हुए हैं। अब दुल्हन ने कभी शौहर को, पुराने जमाने की दुल्हन थी, शौहर को देखा नहीं, अब्बा ने कान पकड़ के जहां शादी कर दी वहां कर ली। अब वो दुल्हन से बातें कर रहे, घूंघट भी उठा रहे, पूरी रात गुजर गई। अगले दिन सुबुक्तगीन साहब आए, भाई सच्ची मुच्ची का शौहर मैं हूं। दुल्हन रख के थप्पड़ लगाएगी या नहीं लगाएगी? बोलेगी कमबख्त, अगर तू मेरा शौहर था तो जब दूसरा कमरे में आया, घूंघट भी उठा रहा है, बातें भी कर रहा है, फ्री भी हो रहा है मुझसे, तो मुंह से फूटा क्यों नहीं है? वो नतीजा अगर कहेगी तो अगर है भी ना तो मुझे नहीं चाहिए ऐसे। क्या ख्याल, अब समझ में आ गई बात। तो अगर अल्लाह के अलावा कोई और खुदा है तो हमारा माबूद अगर माज अल्लाह झूठा है तो सच्ची मुच्ची वाला माबूद आके कहता क्यों नहीं है भाई, बताता क्यों नहीं है ये गलत को खुदा बना बैठे, कोई मैंने कुरान नाजिल नहीं किया, तौरात में मेरी असल किताब ये है, मेरे असल तालीमात ये है। तो भाई हम गूंगे बहरे पर ईमान नहीं लाते, हम उस खुदा पर ईमान लाते हैं जो कहता है मैंने मूसा को तौरात दी, ईसा को इंजील दी, पूरी डिटेल अलहम से लेके वन्नास तक बयान करता है। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास कैसे गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कन्वर्सेशन हुई बादशाहों के साथ, और हलाल क्या है हराम क्या है। तो हमारे पास खुदा में गॉड के अलावा, अल्लाह के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। जब है ही नहीं तो हम या तो कंपेयर करते ना, ये वाला सच्चाई है, ये वाला कंपेयरिंग के लिए अल्लाह ने दूसरा कोई खुदा छोड़ा ही नहीं है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो कुरान ने तौहीद के दलाइल दिए, अल्लाह के बरहक होने के दलाइल दिए, फिर अल्लाह ने मोटिवेशन के लिए एक मिसाल दी है कि तुम्हारी जिंदगियों में सुकून भी एक खुदा से आएगा, हजारों खुदाओं से नहीं आएगा। तभी कुरान ने मिसाल दी, ज़रबल्लाहु मसलन रजुला, अल्लाह एक शख्स की मिसाल देता है, क्या मजा आता है, खुदा की कसम। कुरान पढ़ो, अल्लाह का कसम मजा आता है यार। कोई आसमानी किताब आप पढ़ के देखो और कुरान पढ़ के देखो, जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। कुरान की आयतें अपील करती हैं, एक एक लफ्ज निखरा हुआ, सुथरा हुआ, इतनी आसान अरबी में, और ऐसी फितरत को अपील करने वाली आयतें हैं। कोई आसमानी किताब कुरान का ऑल्टरनेट हो नहीं सकता। पढ़ के देखो, आप पता चल जाएगा। कुरान शुरू हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमान, बड़ा मेहरबान, अर्रहीम, निहायत। अरे कोई किताब लाओ तो सही भाई, इसके टक्कर की लाओ तो हम कंपेयर करें, ये वाली सही है कि वो वाली सही है। अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाया, किसी दूसरे को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में पनपने ही नहीं दिया। दो शख्स आते ना, हम कहते इनमें ये हक पर हैं या वो हक पर हैं, कंपेयर करते तो प्रॉब्लम में आते, पता नहीं ये सही है कि वो सही। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैगंबर बन के आए तो आपके बाद कोई शख्सियत ऐसी है ही नहीं कि हम उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में लाके खड़ा करें और बोले कि ये वाले सच्चे कि ये वाले सच्चे। इसकी मिसाल दे के बात आगे चलाता हूं, टॉपिक नहीं लेकिन अब आ रही है बातें बीच में, क्या करें। देखो इसकी मिसाल ऐसे है, आपके पास अमेरिका का सफीर आया पाकिस्तान में, फर्ज करो अमेरिका ने कहा अपना सफीर भेज रहा हूं पैगाम देके कि इस दफा किसको फंसता, फिर ज्यादा सच बोलने में ठीक नहीं। खैर तो ये मेरे मुंह से कोई गलत बातें बहुत मिल जाती हैं। खैर सफीर भेजा, ठीक है ना। अब एक सफीर आया आपके पास, गवर्नमेंट के पास, अचानक एक और आ गया, अचानक एक और आ गया, अचानक चार आदमी आ गए। तो चार का दिमाग में खाम जबरदस्ती से घुस गया है। मिसाल में चार रोटियां आती हैं दिमाग में, चार लड्डू आ रहे होते हैं, और जो मेरे बयान सुनते हैं उनका भी यही हाल हो गया है, पागल ना हो जाए कहीं। तो खैर अब मिसाल चार ही सफीरों पे फिट बैठती है, इसलिए बता, चार सफीर आ गए। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं इनमें सच्ची मुच्ची वाला कौन सा है। एक तरीका तो ये, अमेरिका फोन करो, वो खुद बता देंगे भाई ये वाला हमारा, बाकी 3 2 नंबर है। लेकिन फर्ज करो लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, इंटरनेट काम नहीं कर रहा। अब आपको पता है इन चारों में से एक, चारों ने पैंट शर्ट पहनी हुई है, पतलून पहनी हुई है, सूट टाई में, बिल्कुल देखने में तमीज के आदमी लग रहे हैं। अब आप कंफ्यूज हो गए, चारों कह रहे हैं मैं हूं सफीर, मैं अमेरिका का पैगाम लेकर आया हूं। आपने कहा अच्छा ठीक है जी बताओ। एक की तलाशी ली तो कोई पैगाम ही नहीं है उसके पास।
پینٹ میں ہاتھ ڈالا, یہاں ہاتھ ڈالا. تو پرچہ تو دکھا, لکھا ہوا کیا ہے بھائی؟ کوئی پیغام میرے پاس سرے سے ہے ہی نہیں. دوسرے کی پینٹ میں ہاتھ ڈالا آپ نے تو ایک پرچی نکلی, اس پہ کیڑے مکوڑے بنے ہوئے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا یہ لکھا ہوا کیا ہے بھائی یوں کر کے. تیسرے کی پینٹ میں ہاتھ ڈالا تو لکھا ہوا سمجھ میں تو آ رہا ہے, لیکن وہ پیغام ایسا ہے, آپ کہہ رہے ہو کہ یار یہ امریکن گورنمنٹ ایسی اونٹ پٹانگ باتیں نہیں کر سکتی, الٹی باتیں لکھی ہوئی ہیں ساری, کہ ایسا کرو فلاں جگہ بم رکھ کے آ جاؤ, ایسا کرو یوں کرو, الٹے ٹکا کرو, روزانہ آدھا گھنٹہ ٹماٹر کھایا کرو, جلیبیاں کھایا کرو. آپ کو یار یہ چیزیں امریکن گورنمنٹ پہ سوٹ نہیں کرتی. چوتھا اس کی جب تلاشی لی تو پیغام نکلا کہ اس دفعہ استغفر اللہ پھر وہی ہو رہا ہے, تو باقاعدہ اسٹیمپ ہے, پورا ایک پراپر پیغام ہے کہ بھئی یہ ہے, دہشت گردی کو کنٹرول کریں آپ لوگ, ٹھیک ہے نا, وغیرہ 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 جو بھی ہے. لگتا ہے دیکھنے میں یہ بھائی یہ کس کا پیغام ہے؟ گورنمنٹ کا ہے. بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے دعوے کیے کہ ہم میسنجر آف گاڈ ہیں. آج بھی بہت سارے مذاہب ہیں دنیا میں, یہودیت ہے, عیسائیت ہے, ہندو بھی کہتے ہیں ہمارا مذہب بھگوان کا مذہب ہے, سکھ بھی کہتے ہیں ہمارا مذہب کس کا ہے, جو خدا ہے, اصل پیغام ہمارے پاس ہے. سب کا یہ دعویٰ ہے. ان میں بہت سے ایسے ہیں جب ہم نے ان کی تلاشی لی تو بہت سو کے پاس تو سرے سے پیغام نکلا ہی نہیں, کچھ ہے ہی نہیں سوائے 2-3 باتوں کے. وہ باتیں بھی ایسی ہیں کہ وہ ابا ویسے ہی بتا دیتے ہیں, اس کے لیے ہمیں مذہب کی ضرورت بولو نا, جیسے سچ بولو, جھوٹ نہ بولو, چوری نہ کرو, تو یہ باتیں تو گورنمنٹ بھی بتاتی ہے, ابا بھی یہی بتا کے گئے تھے. کیا خیال ہے, اس کے لیے میں مذہب کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی جیب سے پیغام نکلا سمجھ میں ہی نہیں آ رہا, وہ زبانیں ختم ہو گئی دنیا سے, پتہ ہی نہیں چل رہا اس کا مطلب کیا ہے. ایسے مذاہب بھی ہیں دنیا میں, بھائی آپ کیا بول رہے ہو. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی جیب سے پیغام نکلا لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہ خدائی تعلیمات ہو سکتی. اس میں ہزاروں خدا تھے, اس میں سورج کی پرستش تھی. خدا کیوں تمہیں ایک حکم دے گا کہ سورج کی عبادت کرو بھائی؟ کیا خیال ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُمْ, اللہ نے سورج تمہاری خدمت کے لیے بنایا. کبھی اپنے خادم کے سامنے جھکا جاتا ہے؟ سرونٹ کے سامنے جھکا جاتا ہے کبھی؟ اللہ کہہ رہے یہ تمہاری خدمت کے لیے تم اصل ہو بھائی, یہ پہاڑ تمہاری خدمت کے لیے, یہ آگ تمہاری خدمت کے لیے. تو ان کے پاس پیغام یہ تھا آگ کی پوجا کرو, ان کے پاس پیغام یہ تھا چوہوں کی عبادت کرو, بندروں کو معبود سمجھو, گائے کو معبود سمجھو. تو وہ پیغام ایسا ہے, پیغام دیکھ کے لگ رہا ہے بھائی یہ خدا کا پیغام بولو نہیں ہو سکتا. بھائی ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخص ہیں جنہوں نے کہا میں میسنجر آف گاڈ ہوں. آپ کے پاس سے جو پیغام نکلا, ایک تو سمجھ میں بھی A to Z آ رہا ہے کیا ہے پیغام. عقیدہ بتایا, یہ عقیدہ رکھنا ہے, یہ صحیح ہے, یہ عقیدہ غلط. عمل کیا کرنا ہے؟ ایسا خاندانی پیغام. جب آیتیں پڑھتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ, آؤ ہم بتاتے ہیں تمہارا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع بولو مت کرو. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ, ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرو. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, فیملی پلاننگ والوں کی باتوں میں آ کے بچوں کے حمل کو ضائع مت کرو. یہ کیلکولیشن ٹھیک نہیں ہے. بچہ پیدا ہوگا تو پھر رزق ملے گا, پہلے سے نہ دیکھو کتنا رزق ہے. پہلے سے تھوڑی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہوگا تو پھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوگا. جب انسان دنیا میں آئے گا تو وسائل بڑھیں گے. ابھی سے ماہرین ہیں جو اکنامکس کے ماہرین ہیں ان سے کیلکولیشن کر کے یہ نہ کہو کہ اتنی ہونی چاہیے, اتنی آبادی نہیں ہونی چاہیے. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات کو. جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات کو. ہم یہ اسکول میں کہتے تھے, صبح اس کلاس میں سبق سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا, کچھ ہوتا ہے کراچی میں تو الحمدللہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. تو پھر وراثت کے حکام ہیں, نکاح طلاق کے حکام ہیں, قصاص کے حکام ہیں, فوجداری قوانین ہیں, ڈاکوؤں کا کیا حکم ہے, چور کا کیا حکم ہے, خیانت کا کیا حکم ہے, زنا کا کیا حکم ہے, شراب کا کیا حکم ہے. وراثت میں ایسی پیچیدگیاں,
कुरान ने पूरे पूरे हकाम बयान किए। शौहर मर जाए तो बीवी को विरासत में कितना हिस्सा मिलेगा, औलाद है तो क्या मिलेगा, औलाद नहीं है तो क्या मिलेगा। बीवी पहले मर गई जो मरती नहीं, लेकिन अल्लाह ना करे, वैसे तो हमेशा पहले शौहर ही मरते हुए मैंने देखे हैं, लेकिन कभी कभार उल्टा भी हो जाता है। वो इत्तिफाक से मर जाए तो फिर क्या हुक्म है। अगर किसी शख्स का कमा नहीं रहा, बेरोजगार हो गया है, तो उसके रिश्तेदारों पे उसके नान नफके में कितने कितने परसेंट किस किस रिश्तेदार पे डिवाइड होगा, यह हकाम भी कौन बयान कर रहा है। वअलल वारिस मिस्लु ज़ालिक, तलाक हो जाए तो इद्दत के क्या हकाम है, नान नफका किस पर है, औलाद का नान नफका किस पर है, मियां बीवी के झगड़ों को निपटाने के तरीके कुरान ने बयान किए। यानी पूरा फिक़ा के अबवाब 80 जिल्दों पर इस्लामी कानून है। ये सारा कुरान और सुन्नत से अखज़। ये पर्चा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और के पास से निकला, बोलो, है ही नहीं। तो इसलिए कोई कंपेयर ही नहीं, हमारे पास कंपेयरिंग के लिए अल्लाह ने कोई रखा ही नहीं है कि भाई आप नबी को दूसरों से कंपेयर करें फिर देखें सच्चा कौन है झूठा कौन है। अल्लाह ने कहा एक अकेले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अलावा किसी दूसरे को मैंने पनपने दिया ही नहीं। समझते हो कि नहीं समझते हो। तो मैं जल्दी से बात को समेट के खत्म करता हूं। अल्लाह ने कहा कि तुम्हें माबूद की जरूरत है खुश रहने के लिए, और माबूद भी एक होना चाहिए। फिर इसकी कुरान ने मिसाल दी, दरबल्लाहु मसलन रजुलन फीही शुरकाउ मुतशाकिसून। ये मिसाल भी आपको किसी आसमानी किताब में इतनी डिटेल के साथ नहीं मिलेगी। अल्लाह कहते हैं भाई देखो, तो हम तुम्हें मिसाल देते हैं, एक शख्स है जिसके बहुत सारे आका हैं, और एक वो शख्स है सलमन लिरजुल जिसका मौला और मालिक सिर्फ एक है। हल यस्तवियानी मसाला, क्या दोनों एक जैसे हो सकते हैं। भाई जिसके बहुत सारे माबूद हैं, ये भी है वो भी है वो भी है, उसको भी खुश उसको भी खुश, उसकी तो ऐसी की तैसी। जो एथियस्ट मुल्हिद खुदा के बागी होते हैं, उनके बहुत सारे माबूद होते हैं। कहने को तो वो कहते हैं हमारा कोई माबूद नहीं है, लेकिन उनके बहुत सारे माबूद। ख्वाहिशात उनकी माबूद होती हैं। उनका जिना का दिल करेगा, जिना करेंगे, ये ख्वाहिश है ना। अफराईता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, अल्लाह कहते हैं क्या तुमने ऐसे शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात को माबूद बनाया, वो जो दिल चाहे वो करना है। तो ये बीसियों माबूद हो गए आपके। फिर दिल जब चाहेगा, अकल कभी कहती है गलत है, अकल कभी कहती है सही है। अकल थोड़ी हर जगह आपकी सही फैसला करती है। तो अल्लाह कहते हैं एक शख्स जिसके 20 माबूद, और एक वो जिसका सिर्फ, तभी लिखा होता है सिर्फ तुम रक्षे के पीछे। तो बता भाई इतने सारे टेंशन हो, लेकिन वो हर एक को लिखा हुआ होता है सिर्फ तुम। समझ रहे हो ना। और 2 नंबर ही चल रही होती है मार्केट में, सिर्फ तुम, हर एक को लिखा हुआ। वो एक प्रैंक देखा था, उसमें प्रैंक भी था, एक टिकटॉक पे एक मजाहिया क्लिप आया था कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बहुत सारे पेयर बैठे हुए होते हैं। तो एक बंदा जाके फोन सुनता है कि वो जो है ना, पता नहीं क्या कहता है वो, कि भाई वो तुम, हाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ बैठी हुई है। सारी लड़कियां भाग जाती हैं। इसके गौर से देखो, कोई फोन किया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ, सारी लड़कियां उठ के भाग गई। तो हर एक को सिर्फ तुम चल रहे हैं मार्केट में। लेकिन हकीकत क्या है मेरे भाई, माबूद सिर्फ एक। मोहब्बतें बहुत सौ से होती हैं, माबूद वाली मोहब्बत एक से। क्या मतलब, उसकी मोहब्बत पे सब मोहब्बतें कुर्बान। सबसे मोहब्बत करनी है, उसके मुकाबले में नहीं करनी। भाई असल कौन है, अल्लाह। ये जब दिमाग में खोपड़ी शरीफ में आ गया ना, बहुत एक लाइफ का एक हदफ हो जाएगा यार। सब कुछ ठीक है, लेकिन पहले कौन है, अल्लाह। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ, फिर वो शादी के बगैर मिसाल समझ में नहीं आएगी। क्या करें मेरे भाई। तभी कुरान ने कहा देखो, अल्लाह हमें ये नहीं कहता कि मेरे अलावा किसी से मोहब्बत मत करो, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है। कभी फितरत के खिलाफ आपको ऑर्डर नहीं करे। आप जिसके साथ रहते हैं उससे मोहब्बत हो जाती है, किसी में अट्रैक्शन हो उससे मोहब्बत बोलो हो जाती है, कोई आप पर एहसान करे उससे मोहब्बत। 5 असबाब हैं मोहब्बत के।
मोहब्बत के कितने असबाब हैं? 5, अक्सर व बेशतर 5 चीजों की वजह से हमें किसी से मोहब्बत होती है। खूबसूरती की वजह से बाज दफा मोहब्बत हो जाती है, कितने नालायक है लेकिन अट्रैक्टिव है, खूबसूरत है, इश्क मुआशके हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? भाई मुझे हर कीमत पे ये चाहिए, बता रहे हैं भाई ये चोर है, ये करप्ट है, नहीं जी मुझे यही चाहिए। तो हुस्न ऐसी चीज है जिससे इंसान किसी की तरफ माइल होता है। फिर साहिब कमाल होना, बाज दफा हुस्न नहीं होता कमाल, ओलंपिक्स में नेजा उठा के उधर तक फेंक दिया, कोई हुस्न था, कोई खास, नॉर्मल जैसे सब होते हैं। भाई कमाल है यार, जो काम दूसरे नहीं कर सकते। तो कमाल हो किसी के अंदर, उससे भी इंसान को किसी से मोहब्बत, ये अलग टॉपिक है, इस पर कभी हम डिटेल से बयान करेंगे, अभी तो सिर्फ एक मिसाल से समझाने के लिए। कभी हमें किसी से मोहब्बत होती है उसके एहसानात की वजह से, बूढ़े बाप बूढ़ी माँ से भी मोहब्बत होती है, हालांकि कोई कमाल नहीं होता, कोई हुस्न नहीं होता, लेकिन बूढ़ी माँ बहुत अच्छी लगती है। माँ जितनी बूढ़ी हो उतनी अच्छी लगती है। क्यों भाई? एहसानात है यार, एहसानात है, उस एहसानात की वजह से भी इंसान को मोहब्बत हो जाती है। और बाज दफा ताकत की वजह से, पावरफुल आदमी अच्छा लगता है इंसान, बहुत कोई पावरफुल है आपसे, अमेरिका से लोग क्यों मोहब्बत, जितनी मर्जी मुखालफत करें, लेकिन जब कोई बताता है ना मैं अमेरिका जा रहा हूं, दिल में एक थोड़ा सा गरीब मुल्कों में हलचल पैदा होती है, तू यार अमेरिका जा रहा है यार, हमारे लिए भी दुआ करना। ताकत, कुव्वत, तो इस तरह 5 चीजें, ये तमाम की तमाम चीजें अल्लाह में, खुदा में, माबूद में सबसे ज्यादा पाई जाती है। जमाल, कमाल, एहसान जिसको नवाल कहा जाता है, ताकत और कमाल, अंडे से कैसा चूजा निकाल देता है 21 दिनों में, ये हमारी डिजिटल कैमरे हमारी खोपड़ी में उसने फिट कर दिए, उसके कमालात देखो तो कमाल ही कमाल। तो अल्लाह ये कहते हैं कि अल्लाह ने ये नहीं कहा दूसरों से मोहब्बत ना करो, अल्लाह कहते हैं कि अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले मुझे चूंकि मैं माबूद हूं, खुदा समझते हैं, तो सबसे मोहब्बत करते हैं। मेरी मोहब्बत का ग्राफ दूसरों से हमेशा ऊंचा रहे, इससे हमारी टेंशन क्या हो गई? खत्म। भाई सबसे मोहब्बत करनी है, अल्लाह से आगे निकलने की कोशिश, ये जिंदगी का उसूल हो गया हमारा, खत्म। अब मैं इसको वो शादी की मिसाल से समझाता हूं कि उसके बगैर समझ में नहीं आएगा। अल्लाह ये नहीं कहा कि मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करो, भाई बहुत ज्यादा मोहब्बत को कौन मेयार नापता रहेगा, कौन से कोई तराजू है कि थोड़ी है 1 किलो करो, 2 किलो मोहब्बत करो, 10 किलो मोहब्बत, ना ना ना। अल्लाह ने कहा अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले लोग हैं, अशद कंपैरेटिव डिग्री है, कंपेयर किया जा रहा है, दूसरों के मुकाबले में मुझसे मोहब्बत ज्यादा करते हैं। अब एक मिसाल है आपकी इत्तिफाक से, अल्लाह ना करे या अल्लाह करे, ये आप खुद बेहतर जानते होंगे, 2 बीवियां थी, दोनों को आपने टोपी कराई हुई है, एक को आपने कहा बेगम वो तो ऐसी की तैसी, उसकी तो ऐसी, मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? तुमसे है। दूसरी को भी यही टोपी करा दिया आपने, बेगम वो तो उसकी तो वैसे ही बेवा समझ के कर ली मैंने उससे शादी, असल मोहब्बत मुझे किससे है? तुमसे है। उससे भी है क्योंकि रखा हुआ है उसको, जाहिर है बीवी है, लेकिन तुमसे उससे ज्यादा मोहब्बत है। ठीक है भाई, दोनों मान लेंगे, लेकिन अगर आजमाइश आ गई, एक को खुश करने में दूसरी नाराज, इसको खुश करो तो वो नाराज। फॉर एग्जाम्पल दोनों ने ये ठान ली कि संडे को लंच तुमने मेरे साथ करना है, और ये ऑप्शनल नहीं है, आपको करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया लंच मेरे साथ संडे को 12 बजे में नाराज, आप कहेंगे भाई क्योंकि मोहब्बत तो है ना आपको, आपने कबूल करेंगे, बेगम कबूल है। आपने कहा सस्ते में मोहब्बत साबित हो जाएगी, लंच कर लो, क्या ख्याल है भाई? दाएं बाएं सारी मसरूफियात कैंसिल करो, लंच कर लेंगे, इसको साबित हो जाएगा मैं इससे मोहब्बत करता हूं, हंसी खुशी जिंदगी गुजरेगी। दूसरी ने कहा संडे को आपने लंच मेरे साथ करना है, आप कहोगे लंच नहीं, मैंने क्या करना है? डिनर करना है आपके साथ। क्या करना है? क्योंकि आपको इससे भी मोहब्बत है, इसको नाराज नहीं कर सकते आप। तो आपने क्या कहा? भाई मैंने आपके साथ संडे को डिनर करना है। वो तो पहले से उसको पता था, ये दोनों ने तय किया हुआ था इसको आजमाना है। उसने कहा नहीं, डिनर नहीं,
آپ کو لنچ اور ڈنر میں اگر فرق معلوم نہیں ہے تو ڈکشنری دیکھیں, ڈنر ڈی سے شروع ہوتا ہے, لنچ ایل سے شروع ہوتا ہے. دونوں کے اسپیلنگ میں فرق. لنچ کرنا ہے آپ کو, چونکہ دونوں سے محبت ہے, ناراض کسی کو نہیں کرنا چاہتے آپ پہلے کمپرومائز کی کوشش کرو گے. حتی یہاں تک کہ آپ اس پہ بھی ایگری ہو جاؤ گے, یار کسی کو نہیں ناراض کرنا چاہتا, 12 بجے لنچ تمہارے پاس, 1 بجے ڈبل کھا لیں گے یار, بعد میں ہاضمے کی گولیاں کھا کے کچھ کر لیں گے, ناراض کسی کو نہیں کریں گے. لیکن اگر وہ کمپرومائز پہ ایگری نہ ہو, ایسی صورت میں آپ جس کی دعوت کو قبول کرو گے, جس کی دعوت کو ٹھکراؤ گے, یہ ثابت ہو جائے گا اس کی محبت کا گراف اس سے تھوڑا سا 0.00001% زیادہ ہے. اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں معبود ہوں, میں نے کہا بیوی سے محبت کرو, پیسے سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے, نیچرل ہے, اچھے اچھے کھانوں سے بھی محبت ہوتی ہے, عزت, شہرت, دولت, صحت, یہ سب دنیا ہے, انسان چاہتا ہے. اللہ نے نہیں کہا کہ نہیں ان چیزوں کو ٹھوکر مار کے دور کر دو, نا 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 نا. اللہ نے کہا کہ بہت جگہ پہ میری محبت اور دنیا کی محبت میں ٹکراؤ ہو رہا ہوگا. اپنی خواہشات سے بھی محبت کی ہمیں اجازت ہے. آپ کا اگر کوئی چیز کا دل چاہ رہا ہے پورا کریں آپ اس کو. اسی سلسلے میں تو میں نے استغفر اللہ, خیر آپ کا اگر کسی چیز کا دل چاہ رہا ہے تو آپ اس کو, خواتین نہیں چھوڑیں گی مجھے لگ رہا ہے, اوپر سے ہی پتھراؤنا شروع ہو جائے گا, بہت ڈھیٹ آدمی. ایک دفعہ میں اسی طرح بیان کر رہا تھا, کسی نے کمنٹس کیے ہوئے یہ بہت ڈھیٹ مولوی ہے, یہ نہیں چینج ہوگا. کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے, کسی خاتون نے, بہت تپی ہوئی تھی نا وہ, انہوں نے کہا یہ بہت ہی ڈھیٹ مفتی ہے, یہ نہیں تبدیل ہوگا. خیر اللہ معاف فرمائے, میری مغفرت فرمائے, میں یہی کہہ سکتا ہوں. خیر تو اب کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں بھائی محبت ماں باپ سے, بیوی سے, بچوں سے, اپنی چاہتوں سے بھی. تبھی اسلام میں چاہتیں پوری کرنا برا نہیں. اگر سوئمنگ کا دل کر رہا ہے آپ کر لیں, اس میں یہ نہیں کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں امریکہ میں چپو چلا رہے ہیں, کشتی چلا رہے ہیں, لائف انجوائے کر رہے ہیں. کمنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں, میں تپانے کے لیے کر رہا ہوتا ہوں یہ کام, حالانکہ مجھے کوئی اتنا شوق ہے نہیں. ابھی حامد بھائی مجھے کل ہیلی کاپٹر میں نیاگرا فال دکھا رہے تھے, میں نے کہا چھوڑ دو یار, سیدھا سیدھا جا کے ایسے ہی دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے, ہیلی کاپٹر میں کیا ضرورت ہے یار, بلا وجہ مجھے شوق نہیں ہے ہیلی کاپٹروں میں گھومنے کا. تو لیکن اگر گھوم بھی لیے, شوق ہو بھی, تو زکات کے پیسے سے تو نہیں گھوم رہے نا بھائی, حلال پیسوں سے گھوم رہے ہیں نا, تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. مولوی کو بھی حق ہے یار لائف کو انجوائے کرنے کا, اگر آپ کو حق ہے تو سب کو حق ہے. یہ تو عیسائیت میں پادریوں نے اپنی طرف سے ایڈیشن کی تھی کہ دنیا کی نعمتوں کو حرام کر دیں, جنگلوں میں جاؤ اور کچھ بھی نہیں, نا 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 بھائی سب. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کون ہے جس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کیا.